نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین الاسلام کی تعلیمات میں انسان کی فطرت اور اس کے نیچر کا بھرپور لحاظ فرمایا ہے۔ ہم مسلمانوں کا ماننا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ دین الاسلام کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی نیچر، انسانوں کی فطرت کے خلاف ہو۔ فطرت کے خلاف احکامات یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں تو ہو سکتے ہیں، کسی کرپٹڈ مذہب میں تو پائے جا سکتے ہیں، لیکن جو دین اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہو اور جو دین حفاظت کے ساتھ قیامت تک باقی رہنے والا ہو، اس دین کے اندر کوئی ایک حکم بھی، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو انسانوں کی نیچر کے، انسانوں کی فطرت کے خلاف ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں بہت ساری باتوں کا سختی سے پابند فرمایا، جہاں ہمیں بہت ساری باتوں کا زوردار انداز میں حکم دیا، وہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سختی والے اعمال میں رخصت اور نرمی کا پہلو بھی کھول کر ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین الاسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت وہ نماز والی عبادت ہے۔ نماز انسان کو کسی حال میں معاف نہیں ہوتی۔ نماز جب سے انسان بالغ ہو جائے اس وقت سے لے کر جب تک اس کے بدن میں جان ہو، اس کے دم میں دم ہو، اس وقت تک کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں اتنی سختی نماز کے بارے میں دین الاسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں چند رخصتیں بھی ہیں، چند ڈھیل بھی ہے کہ آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر سو کر پڑھ سکتا ہے، وہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ پاکی صفائی اس سے نہیں ہو سکتی وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کہ اس کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں وہ ننگے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ اس کے کپڑوں کی پاکی صفائی ممکن ہی نہیں ہے تو وہ گندے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں نماز پڑھنے کی اتنی سختی دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فطرت کا لحاظ فرماتے ہوئے اتنی ساری چھوٹ بھی دی۔ روزہ ہر ایک بالغ پر جو طاقت رکھتا ہو فرض فرمایا، روزہ کوئی انسان چھوڑ نہیں سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیک کام نہیں ہے، بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیک کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں سختی برتی ہے انہی چیزوں میں مختلف حالتوں کے اندر انسانوں کی نیچر اور ان کی فطرت کا لحاظ فرماتے ہوئے رخصتیں بھی دی ہیں، ڈھیل بھی دی ہیں، ان کو چھٹیاں بھی دی ہیں۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، جب بندہ کوئی بیمار ہو جائے
یا وہ سفر پر گیا ہو اور وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر میں جانے کی وجہ سے اپنے معمولات نہیں کر پا رہا، اپنے ذکر و اذکار اس سے نہیں ہو پا رہے، وہ تلاوت کا عادی تھا، تلاوت اس سے چھوٹ گئی، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے ملتا تھا، بیماری کی وجہ سے یا مسافر میں سفر کرنے کی وجہ سے، مسافر بننے کی وجہ سے وہ ان نیک اعمال کو نہیں کر پا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے نام اعمال میں جیسے وہ گھر میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتا تھا اتنا ثواب اس وقت بھی لکھتے ہیں، جیسے وہ صحت کی حالت میں نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے اگر وہ نیک اعمال نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ اس کی بیماری کی لاج رکھتے ہوئے اس کے ان اعمال کا ثواب اسے برابر لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے، یہ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتی الرخصۃ کما یحب ان تؤتی عزائم۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ انسانوں کو اعلیٰ درجے کے عظیمت والے کام کرنا پسند فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ بندوں کے رخصت والے اعمال کرنا بھی پسند فرماتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں دین کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں دین کی اصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ نمازی تھا، وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا، وہ کسی وجہ سے، کسی دنیا کی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اپنے مصلحت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر میں جانے کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اپنے دل کے اندر نہ گھٹے، اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس نہ کرے، اپنے اندر افسوس نہ پیدا کرے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی اس بیماری میں، اس کی اس مصیبت میں، اس کی اس تکلیف میں، اس کے اس سفر کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے نیک اعمال کا ثواب برابر اس کے نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اپنے شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اپنے من کی باتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، نماز میں کیا ہے؟ نماز میں اٹھنا بیٹھنا جھکنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ روزے میں بھوکا رہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ میں مال کسی کو دے دینا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ حج میں کیا ہے؟ حج میں چکر لگانے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز میں کوئی فضیلت نہیں، روزے میں کوئی فضیلت نہیں، حج میں کوئی فضیلت نہیں، زکوٰۃ میں کوئی فضیلت نہیں۔ اصل فضیلت اتباع میں ہے، اصل فضیلت پیچھے چلنے میں ہے، اصل فضیلت اللہ کی بات کو مان لینے میں ہے، اصل فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے نماز پڑھنا ہے، وہ نماز میرے لیے فضیلت والا عمل بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ رکھنا یعنی بھوکا رہنا میرے لیے فضیلت والا عمل بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنا افضل العبادات ہے، وہ حج کرنا اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے میرے لیے فضیلت والا عمل بن گیا۔ تو دین میں اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے، دین میں اپنی من کی عادتوں کو پورا کرنا نہیں ہے، دین میں اپنے آپ کی اپنے پرانے رویوں کو سیٹسفائی کرنا نہیں ہے۔ دین اصل میں اتباع کا نام ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا، اللہ کے سامنے بہادری نہ دکھاؤ، اللہ کے سامنے بہادری کا اپنے آپ کو بہادر بنا کر پیش نہ کرو۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بیماری میں، سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، دوسرے بزرگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ پہلے والے بزرگ اپنی اس تکلیف والے حالت میں بھی الحمدللہ
الحمدللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تم الحمدللہ الحمدللہ کیوں کہتے ہو؟ تم اللہ سے پکارتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کو مدد کے لیے بلاتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کے سامنے بہادر کیوں بن رہے ہو؟ تم اللہ کے سامنے بہادر کیوں بن رہے ہو؟ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے دعا فرمایا اللہ سے۔ قرآن مجید کہتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، مجھ سے میری تکلیف کو دور فرمائیے۔ تو معلوم ہوا انسان کو بہادری بھی اللہ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ جس حالت میں اسے رکھا ہے، اس حالت کا جو تقاضا ہے، اس حالت کی جو ضرورت ہے، وہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے۔ اللہ نے خوش رکھا ہے، شکر ادا کرے۔ اللہ نے تکلیف میں ڈالا ہے، صبر کرے۔ صرف صبر نہیں، اللہ کے سامنے اس تکلیف کا اظہار کر کے اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کرے۔ یہ دین کا مزاج میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ دین کی حقیقت میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائیے۔ میرے بھائیوں توجہ دیجیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی نعش مبارک کو دیکھ کر فرماتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائیگی سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی، ہم بہت غمگین ہوئے تمہاری جدائیگی سے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کو سامنے رکھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم دین کو اپنی خواہشات پورا کرنے کا، اپنے شوق پورا کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ دین اصل میں اتباع کا نام ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے چلنا ہے تو مجھے چلنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے رکنا ہے تو مجھے رک جانا ہے۔ دنیا کچھ کہے، میرا نفس کچھ کہے، میرے گھر والے کچھ کہیں، میری سوسائٹی کچھ کہے، پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ادنا خلاف ورزی مجھ سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اندر یہ رویہ کیسا تھا۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی کے اندر جاری تھی۔ اللہ کے نبی نے اس مجلس میں کہا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ آواز کسی صحابی کو مسجد کے باہر سنائی دی، وہ وہیں بیٹھ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اب کچھ نہیں کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اب میرا کچھ نہیں چلنے کا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو ایک حدیث سنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کھانا کھائے جو آگ پر پکا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ آگ پر پکا ہوا کھانا جو کھائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ان کے بیٹے نے آگے سے فوراً اعتراض کیا، اشکال کیا کہ اگر کوئی گرم پانی میں وضو کرے تو کیا وہ دوبارہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرے؟ کیونکہ گرم پانی تو آگ میں پکا ہوا ہے، گرم پانی تو آگ سے گرم ہوا ہے، تو اس سے کوئی وضو کرے تو کیا وہ دوبارہ وضو کرے؟ کیونکہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کرنے سے دوبارہ وضو کرنے کا حکم ہے، تو آگ پر گرم ہوئی پانی سے اگر کوئی وضو کرے تو کیا وہ دوبارہ وضو کرے؟ لیکن یہ سوال تو ٹھیک تھا، عقل میں آنے والا سوال تھا، کریکٹ سوال تھا، لیکن ان کا انداز ایسے تھا کہ گویا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث سنا رہے ہیں اس کے اگینسٹ جا رہا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی، انہوں نے کہا کہ میں تجھے حدیث بتا رہا ہوں اور تو اعتراض کر رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اپنے بیٹے سے قسم کھا لی کہ میں بات نہیں کروں گا۔ کتابوں میں ہے کہ موت تک انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بیٹے سے بات نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اصل دین وہ اتباع کا نام ہے، اصل دین وہ اپنی شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں کہ چلو جمعے کے دن سارے لوگ آتے ہیں، ایک منظر اچھا ہوتا ہے، سارے لوگ جاتے ہیں جمعے کو، میں بھی جاؤں، یہ شوق پورا کرنا ہے، یہ اتباع نہیں۔ رمضان میں ماحول بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے، سارے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کی پابندی کرتے ہیں، وہ ایک شوق کا موقع ہوتا ہے، اس شوق کو پورا کرتا ہے کوئی انسان، یہ دین نہیں، یہ دین نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں بتانے لگا ہوں کہ سارے لوگ جا رہے ہیں، اچھا ہے، دیکھنے کو بہتر ہے۔ کئی مسجدوں کے بارے میں جہاں عورتوں کی بھی نماز کی انتظام کیا جاتا ہے، اہل حدیث وغیرہ کی مسجدوں میں، وہاں ہماری عورتیں بھی جاتی ہیں اپنے شوہروں کو لے کر، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا لگتا ہے، سارے لوگ جاتے ہیں، میاں بیوی جمعے کے دن نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اسکوٹر میں بیٹھ کر اس کے اوپر ہاتھ ڈالے ہوئے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، کیوں؟ اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، سارے لوگ ملتے ہیں، جلتے ہیں، بات چیت ہوتی، یہ دین نہیں، یہ دین نہیں، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے، دین اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کر لینے کا نام ہے، دین اللہ نے جیسے کہا، اللہ نے جتنا کہا، اللہ نے جہاں کہا وہاں کرنے کا نام ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں لمبے لمبے ذکر و اذکار کروں، گھر میں بیوی بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، یہ دین نہیں۔ اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کروں، میری خواہش یہ ہے کہ میں دین کے اللہ کے راستے میں دور کے لیے نکل جاؤں، گھر میں بیوی بیمار ہے، یہ دین نہیں کہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے، دین یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کی جائے، اس کی سہولت کا انتظام کیا جائے، گھر میں والدین بیمار ہیں، ان کو دیکھنے والا، ان کی راحت رسانی کا سامان کرنے والا کوئی نہیں، یہ صاحب چلے ہیں حج کے لیے، یہ صاحب چلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، یہ صاحب چلے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، یہ دین نہیں، یہ اتباع کے خلاف ہے۔ وقت کا جو تقاضا ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اس وقت میرے نبی مجھ سے کیا کہتے ہیں، یہ ماننا، یہ جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ اصل میں دین ہے، یہ اصل میں دین ہے۔ چنانچہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ مدرسے کو پڑھنے کے لیے جائے اپنے شوق سے اور اس بچے کی خدمت کی ضرورت ہو والدین کو، والدین اسے پڑھنے سے منع کریں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مدرسے میں جا کر پڑھائی کرے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مدرسے میں جا کر عالم بنے۔ سبحان اللہ، میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ایک والدین میں سے کوئی ایک ایسا بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی دوسرا موجود نہیں، اور بچہ ہے وہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، اور وہ اسی حالت میں اپنے ان والدین کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حافظ بنے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عالم بنے۔ یہ اصل میں یہ سوچ ہے کہ میں دین کی اتباع اس انداز سے کروں کہ اس میں میرے اپنے دماغ کا، میری اپنی خواہشات کا، میرے اپنے شوق کا دخل نہ ہو، شوق کا دخل نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے علماء نیک اعمال کے اندر جو سائنٹیفک باتیں ہیں اس کو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں اتنے فائدے ہیں، ہزاروں فائدے ہوں گے، بیکار کام تو اللہ ہمیں حکم نہیں کرے گا، ہزاروں فائدے ہوں گے۔ ان ہزاروں فائدوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے جاننے کے پیچھے لگنا بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز ان ہزار فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں نماز اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی اتباع کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔
چنانچہ واقعہ میں نے کئی اور بھی بیان کیا ہے کہ کسی نے گھر تعمیر کیا، عمدہ گھر تعمیر کیا، اپنے استاد کو بلوایا گھر دکھانے کے لیے، استاد صاحب تشریف لائے، انہوں نے گھر میں دیکھا حال میں وہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے جہاں سے روشنی آتی ہے، روشنی باہر کے اندر آتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، وہ لگا ہوا ہے۔ استاد نے پوچھا یہ تم نے کیوں لگایا، یہ تم نے کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا اس لیے لگایا تاکہ روشنی اندر آئے، تاکہ ہوا کا دوران ہو، کہ گھر کی ہوا باہر جائے، باہر کی ہوا اندر آئے، اس لیے میں نے اوپر لگایا ہوا ہے۔ استاد نے کہا کہ تو اگر اس نیت سے لگا لیتا کہ اس سے اذان کی آواز میرے گھر کے اندر آئے تو تجھے اس کے لگانے کا ثواب بھی مل جاتا، روشنی تو ویسے بھی آ جائے گی، ہوا تو ویسے بھی آ جائے گی۔ ہوا کے آنے کے لیے، روشنی کے آنے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن دین کے لیے نیت کرنا، ارادہ کرنا ضروری ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل میں یہ سمجھا رہا ہوں آج کی اس پوری نشست کے اندر، خلاصہ یہی ہے کہ دین میری اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین میری اپنے من کی باتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اگر کوئی بندہ سفر کی حالت میں ہے، وہ گھر میں رہتے ہوئے لمبے چوڑے اذکار کرتا تھا، وہ گھر میں رہتے ہوئے تلاوت کرتا تھا، وہ گھر میں رہتے ہوئے صحت کی حالت میں نوافل پڑھتا تھا، اچھے اچھے کام کرتا تھا، اب وہ بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، اب وہ بیمار ہے، وہ نوافل نہیں ادا کر پا رہا، اب وہ سفر میں ہے، وہ تلاوت نہیں کر پا رہا، اس کے ذکر و اذکار چھوٹ گئے ہیں، تو وہ غم نہ کرے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسے اللہ جیسے وہ صحت کی حالت میں عبادت کرتا تھا وہ ثواب لکھیں گے، وہ غم نہ کرے۔ اللہ اسے جیسے وہ حضر کی حالت میں گھر میں رہتے ہوئے عمل کرتا تھا ویسا ثواب اسے اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کے سفر کی حالت میں بھی لکھیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے کچھ کام مخصوص کرنے نہیں ہے، مجھے اصل اتباع کرنی ہے، مجھے کچھ کام میرے اوپر فرض نہیں کیے گئے، مجھ پر فرض اتباع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں، میں اللہ کے احکام کو دیکھوں، جیسے انہوں نے کہا، جیسے انہوں نے کیا اس طرح میں کروں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی سے زیادہ تقوی تمہارا نہیں ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ للہیت اور خلوص تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے کہا اس طرح تم کرو، یہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے۔ تمہارے نماز پڑھنے میں نہ پڑھنے میں کچھ نہیں رکھا، تمہارے دین کے کام کرنے میں نہ کرنے میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ رکھا ہوا ہے وہ اصل میں اتباع کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بندہ صبح سے لے کر روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کے 1 منٹ پہلے وہ روزہ کھول لیتا ہے، اس کا روزہ ہوا؟ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا دن روزہ رکھا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہی اصل حکم ہوتا تو صبح سے لے کر شام تک تو میں بھوکا ہوا ہوں، 1 منٹ کیا فرق پڑ گیا؟ لیکن علماء یہی فتویٰ دیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے، کفارہ ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اتباع نہیں کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ تو معلوم ہوا دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین عادات پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ جمعہ کے دن نہا دھو کر آئے ہیں، دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ لمبی لمبی قراتیں ہوں، 4 5 6 7 رکعتیں امام صاحب پڑھائیں، یہ اتباع نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسے پڑھائے گا وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میری اپنی شوق کو پورا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے کہا عام دنوں میں تو تجھے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، لیکن اب تو فریش ہو کر جمعہ کے دن آیا ہے تو تجھے 4 نہیں 2 ہی پڑھنی ہے، 2 ہی پڑھنی ہوں گی، 4 نہیں پڑھ سکتے، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مطلب ہے۔ اسی لیے علماء بدعات کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا بس اتنا کرو، اللہ کے نبی نے جو کہا بس اتنا کرو، اپنے طرف سے دین کے اندر کچھ بھی ایڈ نہ کرو، اپنے طرف سے دین کے اندر کچھ بھی اضافہ نہ کرو۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل اتباع ہے، اصل پیچھے چلنا ہے،
اصل پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں دین کی اصل حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر چلنا اور دین کو عالم میں پھیلانے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔